ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ حضرت اللہ بن عبد الرحمن سے روایت ہے کہ وہ نماز ظہر سے فارغ ہو کر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بصرہ ان کے گھر میں حاضر ہوئے۔ ان کا گھر مسجد کے پہلو میں تھا۔ جب ہم ان کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے پوچھا، کیا تم لوگوں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے؟ ہم نے ان سے عرض کی، ہم تو ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے لوٹے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، تو عصر پڑھ لو۔ ہم نے اٹھ کر عصر کی نماز پڑھ لی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ منافق کی نماز ہے۔ وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ 2 سینگوں کے درمیان چلا جاتا ہے تو وہ اٹھ کھڑا ہو کر اس نماز کی 4 ٹھونگے مار دیتا ہے اور اس میں اللہ کو بہت ہی کم یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کی مثال کھیتی کی تیلی نما نرم تنے جیسی ہے، جس کو ہوا موڑتی ہی رہتی ہے، کبھی اس کو لٹا دیتی ہے، کبھی کھڑا کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کے پک کر کٹنے کا وقت آ جاتا ہے۔ اور منافق کی مثال دیوار کے مضبوط جڑوں والے درخت جیسی ہے، اس پر ایسی کوئی مشکل نہیں آتی حتیٰ کہ ایک ہی دفعہ وہ جڑوں سے اکھاڑ کر گرا دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا، انہوں نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا دوپہر کے وقت جب بادل نہ ہو تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، 14ویں کی رات کو جب بادل نہ ہو تو کیا تمہیں چاند کو دیکھنے میں کوئی زحمت ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں اس سے زیادہ زحمت نہیں ہوگی جتنی زحمت تمہیں ان دونوں کے دیکھنے میں ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، وہ رب بندے سے ملاقات فرمائے گا تو کہے گا، اے فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت نہ دی تھی؟ تمہیں سردار نہ بنایا تھا؟ تمہاری شادی نہ کرائی تھی؟ گھوڑے اور اونٹ تمہارے اختیار میں نہ دیے تھے؟ اور تمہیں ایسا نہیں بنا چھوڑا تھا کہ تم سرداری کرتے تھے اور لوگوں کی آمدنی میں سے 1/4 حصہ لیتے تھے؟ وہ جواب میں کہے گا، کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی تھا۔ تو وہ فرمائے گا، کیا تم سمجھتے تھے کہ تم مجھ سے ملو گے؟ وہ کہے گا، نہیں۔ تو فرمائے گا، آج میں اسی طرح تمہیں بھول جاؤں گا جس طرح تم مجھے بھول گئے تھے۔ پھر دوسرے سے ملاقات کرے گا تو کہے گا، اے فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت اور سیادت سے نہیں نوازا تھا؟ تمہاری شادی نہیں کرائی تھی؟ تمہارے لیے اونٹ اور گھوڑے مسخر نہیں کیے تھے؟ تمہیں اس طرح نہیں بنا چھوڑا تھا کہ تم ریاست کے مزے لیتے تھے اور لوگوں کے مالوں میں سے 1/4 حصہ وصول کرتے تھے؟ وہ کہے گا، کیوں نہیں، میرے رب۔ تو وہ فرمائے گا، تمہیں اس بات کا کوئی گمان بھی تھا کہ تم مجھ سے ملاقات کرو گے؟ وہ کہے گا، نہیں۔ تو وہ فرمائے گا، اب میں بھی اسی طرح تمہیں بھول جاؤں گا جس طرح تم مجھے بھول گئے تھے۔ پھر تیسرے سے ملاقات کرے گا، اس سے بھی وہی فرمائے گا۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ پر، تیری کتابوں پر اور تیرے رسولوں پر ایمان لایا، اور نمازیں پڑھی تھی، روزے رکھے تھے اور صدقہ دیا کرتا تھا، جتنا اس کے بس میں ہوگا اپنی نیکی کی تعریف کرے گا۔ چنانچہ وہ فرمائے گا، تب تم یہیں ٹھہرو۔ فرمایا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ اب ہم تمہارے خلاف اپنا گواہ لائیں گے۔ وہ دل میں سوچے گا، میرے خلاف کون گواہی دے گا؟ پھر اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کی ران، گوشت اور ہڈیوں سے کہا جائے گا، بولو۔ تو اس کی ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں اس کے عمل کے متعلق بتائیں گی۔ یہ اس لیے کہا جائے گا کہ وہ اللہ اس کی ذات سے اس کا عذر دور کر دے، اور وہ منافق ہوگا اور وہی شخص ہوگا جس پر اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔